کورونا سے بچانا ہے، اور پھر اس کورونا کے جو منفی اثرات ہیں جو اس ملک کی معیشت پر رونما ہو رہے ہیں، ان سے بھی عوام کو آگاہی دینی ہے کہ حکومت کے سامنے کورونا کا چیلنج تو ہے ہی۔ میں ایک حکومت کی بات نہیں کر رہی، میں چاروں صوبے گلگت بلتستان اور اے جے کے کی بات ہو رہی ہے کہ عوام کے اندر اس احساس کو اجاگر کرنا اور بار بار اس سوچ کو بیدار کرنا اس وقت انتہائی اہم ہے کہ ان کو یہ یقین ہو کہ ہمارا ہر قدم جو ہے، ہمارا ہر فیصلہ جو ہے، ہماری ہر پالیسی جو ہے، اس کا محور اور مرکز جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، اور ہم کورونا سے بچنے کے لیے بھی جدوجہد کر رہے ہیں، لیکن اپنے عوام کو جو اس وقت مشکلات میں گری ہوئی ہے، جو اس وقت بے روزگاری کا شکار ہے، جو تکلیف میں مبتلا ہے، ہم اس کو اس مشکل محاذ پہ لا تعلق ہو کے تنہا چھوڑ نہیں رہے۔ ہم سب صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت ان کے اس درد میں، اس دکھ میں برابر کے شریک ہیں، اور اس کے تدارک کے لیے ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق، اپنی اپنی لوکل جو سچویشن ہے، جو حالات ہیں، جو نچلی سطح پہ صورتحال ہے، اس کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں۔ تو یہ عوام کے اندر ایک میسج کمیونیکیٹ ہونا بڑا ضروری ہے کہ ہم یکجا ہیں، ہم متحد ہیں، اور ہم یکسو ہیں، اور ہم سب ہم آہنگی سے کر رہے ہیں۔ جب عوام کو یہ یقین ہوگا کہ ہمارا کسی کا بھی کورونا پہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ مقصد نہیں ہے، اور ہم سب سیسا پلائی دیوار بن کے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے میں مصروف عمل ہیں، ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ ہمارے فیصلے کے مثبت اثرات جس طرح ہم نے فورسی کیے ہوں وہ نہ رونما ہوئے ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہمارا جو اکنامک کرنچ ہے، جو اس وقت اکنامک کنسٹرین ہے، جو اس وقت ہمارے فسکل سپیس میں جگہ نہیں بن رہی، اور جو عوام چاہ رہی ہو معاشی محاذ پہ فی الفور صوبوں سے اور وفاق سے توقعات لگا کے بیٹھی ہو، تو ہم ان کی توقعات کو اس آسان انداز سے پورا نہ کر پا رہے ہوں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کرنا نہیں چاہتے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہماری سوچ نہیں ہے کہ ہم ان کو ریلیف دیں۔ جو ہمارے ریونیو شارٹ فالز ہیں، جو ہمارا اس وقت پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ جس طرح میلٹ ڈاؤن ہوئی ہے اور ریسیشن کا شکار ہے، اس کے اثرات پاکستان پہ بھی آ رہے ہیں۔ ہمارے ریمیٹنسز کم ہو رہے ہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ کہ آپ کی ایکسپورٹ بری طرح ہٹ ہوئی ہیں، جن ممالک میں آپ ایکسپورٹ کرتے تھے وہاں لاک ڈاؤن ہے، وہاں کی ایئرپورٹس بند ہیں، وہاں کی پورٹس بند ہیں، آپ کی کارگوز کہیں نہ کہیں اسٹرک ہیں، یا ان ممالک تک پہنچ نہیں پا رہی، یا ان کے دفاتر بند ہونے کی وجہ سے ہمارے وہ آرڈر جو ہیں وہ ان ملکوں میں جا نہیں رہے۔ تو یہ ایک ڈیڈ لاک ہے جس کی وجہ سے آپ کے ریمیٹنسز جو ایکسپورٹ کے بعد آپ کو پاکستان میں ڈالر کی شکل میں زر مبادلہ آنا ہے وہ نہیں آ رہا، تو جس کا ایک منفی امپیکٹ جو ہے ظاہر ہے آپ کی معیشت پہ آنا ہے۔ دوسرا، ہمارے وہ اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیجتے تھے
ان ممالک میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو وہاں پہ بھی وہ اپنے گھروں میں محدود ہو گئے، دفاتر اور کارخانوں میں یا جہاں جہاں وہ جاب کرتے تھے ان کے بھی کاروباری ذرائع محدود ہو گئے، تو جس کی وجہ سے جو ہمارا ایک عمل تھا اس ریمیٹنسز کو پاکستان کے قومی خزانے میں پہنچانے کا، اوورسیز پاکستانیز کا، وہ رک گیا۔ لیکن اس سے ہمیں گھبرانا نہیں، اس سے ہم نے اپنی حکمت سے نکلنا ہے، کیونکہ یہ صرف ہمارا ہی نہیں، دنیا کی ہر ڈیولپڈ اکانومی کا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کا جو لوکل ریونیو تھا اس میں ظاہر ہے صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت ان کا ایک اہم اور کلیدی رول تھا۔ ہر صوبے کے اندر جو ریونیو کلیکشن تھی وہ شدید فقدان کا شکار ہوئی، بری طرح سے گری، اور ان حالات میں جب کاروباری حضرات جو ہیں ان کے پاس روزگار یا کاروبار کے مواقع محدود ہو گئے ہیں اور نہ ہونے کے برابر ہیں، تو ان پہ زبردستی دباؤ ڈال کے وہ ٹیکس نہیں لیا جا سکتا، اور اسی تکلیف کے ازالے کے لیے وزیر اعظم پاکستان نے ان کو ریلیف دیا ہے، اور 3 ماہ کے لیے ان کو نہ صرف ڈیفر کی ہیں ان کی ٹیکس ریٹرنز اور باقی جو ان کے ذمے واجب الادا تھے، بلکہ صوبائی حکومتوں کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ ان کاروباری حضرات کے لیے پیکج دیں اور ان کو ریلیف دیں، اور مجھے پتہ ہے کہ صوبائی حکومتوں نے بھی اپنی سطح پہ ریلیف اناؤنس کیے ہیں۔ آج کا چونکہ پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت پہ جو ہم سب سے اہم ڈسکشن ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان بھر میں کام کرنے والے جو فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے ہماری، وہ صحافی حضرات جو ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کریں گے۔ پہلے فیز میں چونکہ ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور طبی عملہ ہماری پرائورٹی تھا، الحمدللہ این ڈی ایم اے کی سپورٹ سے، نیشنل کوآرڈینیشن اینڈ آپریشن سیل کی سرپرستی سے، ہم پاکستان بھر میں وزیر اعظم کی ہدایت پہ وہ تمام ڈاکٹرز، پیرامیڈکس اور طبی عملے کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ پہنچا چکے ہیں۔ جب ان کی سیکیورٹی، سیفٹی، ہاسپٹل کے اندر کام کرنے والے ہیومن ریسورس کی انشور ہوئی تو دوسرا مرحلہ ہم شروع کیا آج، جس کا مقصد یہ تھا کہ جو صحافتی برادری میں سب سے پہلے ہراول دستے کا کردار ادا کرتے ہیں، کرونا کے جہاں متاثرین ہوں، ایمرجنسیز ہوں ہماری، یا کوارنٹین ہو، یا وہاں ہمارے آئسولیشن ہاسپٹل یا وارڈز ہوں، وہاں کیمرہ مینز جو ہیں وہ سب سے پہلے فوٹیج کے لیے آگے جاتے ہیں۔ تو آج ہم نے پی آئی ڈی کے اندر پہلے مرحلے میں ان کیمرہ مینز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو مین 25 چینل ہیں ان کے 2 کیمرہ مینز جو ہیں ان کو آج ہم نے حفاظتی کٹ جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ کی ہیں، اور یہ مرحلہ وار ایک عمل ہے جو آج سے شروع ہوا ہے، اور یہ ہر صوبے میں انشاءاللہ اس کو آپ لوگوں کی سپورٹ سے تمام جو صوبائی وزراء ہیں ان کی قیادت میں یہ پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا۔ دوسرا یہ تھا کہ جہاں پاکستان میں ہر شعبہ
متاثر ہوا ہے کرونا سے اور اس کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، وہاں میڈیا ورکرز جو ہیں جن کا اس سے پہلے ہی مسائل کا شکار تھے، کسی کو سیلری نہیں ملی، کوئی جاب لیس ہو گیا، کوئی چینل بند ہونے کی وجہ سے اچانک بے روزگار ہوا ہے، تو ان کے حقوق کا تحفظ کرنے کے لیے پرائم منسٹر کی ہدایت پہ ہم نے میڈیا ورکر راشن انیشیٹو کا آغاز ہے، اور اس میں بھی جو پرائم منسٹر کا انڈسٹریل ورکر کے لیے پیکیج ہے، ہم وزیر اعظم پاکستان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے میڈیا کو انڈسٹری کے طور پہ لیتے ہوئے جو اس انڈسٹری کے اندر کام کرنے والا میڈیا ورکر ہے اس کو بھی اس پیکیج کا حصہ بنایا ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پورٹل کے ذریعے جہاں باقی انڈسٹریل ورکرز کو ریلیف ملے گا اس میں میڈیا ورکر بھی اس ریلیف کا حصہ بنیں گے۔ صوبائی وزراء جو ہیں، چونکہ یہ جو آپ کا پیکیج ہے یہ صوبوں کی مدد سے بنایا جا رہا ہے، تو جہاں آپ کے انڈسٹریل منسٹر جو ہیں وہ کامرس منسٹری اور انڈسٹریل منسٹری کے ساتھ مل کے اپنی لسٹیں دے رہے ہیں، وہاں پروونشل منسٹرز جو ہیں وہ بھی اپنے جو میڈیا ورکرز ہیں اپنے اپنے صوبے کے اندر ان کی لسٹیں بنائیں اور ہم تک پہنچائیں تاکہ آپ کے ذریعے اس صوبے کے اندر میڈیا ورکر جو ہے اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جا سکے۔ تیسری چیز جو تھی کہ چونکہ پریس کلبز ایک وہ جگہ ہے جہاں کرونا کے وائرس کی پھیلاؤ کے حوالے سے ایک سب سے بڑی تھریٹ بن سکتے ہیں، کیونکہ صحافی حضرات ان پریس کلبز میں جاتے ہیں خبر ریلیز کرنے کے لیے، اور جب فیلڈ سے وہاں آتے ہیں اور واپس فیلڈ میں جاتے ہیں تو وہ پریس کلبز کو پروٹیکٹ کرنا کرونا وائرس سے اشد ضروری ہے۔ این ڈی ایم اے کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے اور پروونشل جو ہماری ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز ہیں ان کے ذریعے ہر صوبے کے اندر جو پریس کلبز ہیں ان کو ہم ڈس انفیکٹ کرنے جا رہے ہیں، اور جب ان کی ڈس انفیکشن کا ایک پروسیس ہوگا کہ وہاں کا ماحول جو ہے وہ صحافیوں کے لیے سازگار ہو اور ان کی صحت جو ہے اس کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے، یہ ہم اس عمل کا آغاز بھی آپ کی سپورٹ سے کرنے جا رہے ہیں۔ چوتھا جو ہے وہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور جو پرائم منسٹر آف پاکستان کی ہدایت پہ اس کو وفاق میں شروع کیا گیا اور صوبوں کے اندر جو ہے اس کو ریپلیکیٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ ہے کہ ہمارے وہ صحافی جن کی سیلریز ابھی تک ادا نہیں ہوئی اور جو میڈیا ہاؤس جو ہے ان کی مختلف صوبائی حکومتوں میں پیڈنسی چل رہی ہے واجبات کی، وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ ایک کمیٹی میڈیا کی بنی اور اس کمیٹی نے جو ہے الٹیمیٹلی ایک پروسیس کے ذریعے کچھ جس منسٹری میں پیڈنسی چل رہی تھی ان کو وار فوٹنگ پہ ہنگامی بنیادوں پہ فی الفور جو ہے ادائیگیوں کے لیے متعلقہ منسٹری اور اے جی پی آر اور پی آئی ڈی کو پچھلا پورا ہفتہ ہنگامی بنیادوں پہ اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے مصروف عمل کیا۔ آپ سے بھی میری یہ گزارش ہے اور آج کے ایجنڈے میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ لوگ بھی جہاں جہاں پیڈنسی ہے آپ کی میڈیا ہاؤس کی اس کو ان میڈیا ہاؤس میں باقاعدگی کے ساتھ ان کے جو فنڈز ہیں ان کو ریلیز کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
جب آپ کوئی چیک ریلیز کریں تو متعلقہ ڈی جی پی آر اس بات کو انشور کرے کہ جو اس میڈیا ہاؤس کے ذمے واجب الادا صحافیوں کے فنڈز ہیں جو سیلریز کی شکل میں ہیں یا پرکس پریویلیج کی شکل میں ہیں، اس کی ادائیگی کو بھی یقینی بنایا جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ باقی شاہ صاحب کی جب تک باقی جوائن کرتے ہیں، لیاقت صاحب آپ اپنے صوبے کے حوالے سے شروع کریں۔